ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى آرام سے لے کے جا رہا ہم سے فجعله غثاء أحوى یہ ٹیبل ہٹا دو بیچ میں سے ہٹا یہ والا چلیے یہ آپ کو کیا کرنا ہے سبح اسم ربک الاعلی میں اس کو آپ کو یاد بھی کرنا ہے حفظ ٹھیک ہے اور ترجمہ بھی پڑھنا ہے ٹھیک ہے چلیے ترجمہ پڑھا دیتے ہیں آپ کو 6 آیت ہو گیا 6 آیت یاد ہوگی سب کو ترجمے کے ساتھ قرآن ایسے قرآن لے کے بیٹھو اس کو نہیں کھولنا ترجمے کی کتاب کو نہیں کھولنا ابھی چلو دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اب یہ سلیبس بند کرو سب. ہاں قرآن کھولو. قرآن میں سبح اسم ربک الاعلی کھولو. جلدی. پیج نمبر 598. ہاں سبح اسم ربک الاعلی. ترجمہ پڑھے نا؟ کتنی آیتیں پڑھے؟ 6. ابھی سنوں گا میں. سناؤ. کون سنائے گا؟ کون سنائے گا؟ 6 آیتیں. دیکھو میں پڑھا رہا ہوں جلدی جلدی سنو. سبح ملا سب کو؟ مل گیا سب کو؟ صفحہ نمبر 598. ہاں تم نے دوسرا قرآن اٹھایا یوسف. ایسے والے قرآن میں 598 ہے, اس میں نہیں پتہ. ہاں دیکھیے سبح اسم ربک الاعلی. سبح یعنی تسبیح بیان کیجیے. سبح یسبح سے امر کا صیغہ. سبح کیا کیجیے؟ تسبیح بیان کیجیے. اسم نام کی, ربک آپ کے رب کے, الاعلی جو بلند و بالا ہے, بلندی والا ہے. ٹھیک ہے, تو سبح تسبیح بیان کیجیے. اسم آپ نام کی, ربی کا آپ کے رب کے, الاعلی سب سے زیادہ بلند. ٹھیک ہے. الذی جس نے, خلقا پیدا کیا, فسوا پھر برابر کیا, پھر ٹھیک کیا, برابر کیا. والذی اور جس نے, قدرا اندازہ ٹھہرایا, فہدا پھر ہدایت دی, پھر ہدایت دی. ٹھیک ہے, راہ راست پر لایا, راہ دکھائی, راستہ دکھایا. والذی اور جس نے, یعنی اور, الذی جس نے, والذی اور جس نے, اخرجا نکالا, اخرجا نکالا, المرعى چارہ. کسے کہتے ہیں چارہ؟ ہاں زمین سے چارہ نکلتا ہے, ہمارے لیے بھی نکلتا ہے اور جانوروں کے لیے نکلتا ہے. ہم جو کھاتے ہیں اس کو ہم اناج بولتے ہیں, جو جانور کھاتے ہیں اس کو چارہ بولتے ہیں. دونوں کے لیے چارہ ہی ہے ایک طریقے سے. ٹھیک ہے, تو انسان کے کھانے کی چیز بھی زمین سے نکل رہی ہے اور جانوروں کے کھانے کی چیز بھی زمین سے نکل رہی ہے. گیہوں کا بھوسا جانور کھا لیتے اور گیہوں ہم کھا لیتے آٹا بنا کے, ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, تو المرعى یعنی چارہ. فجعلہ پھر جعل بنایا ہو اسے, کسے؟ چارے کو. فجعلہ پھر بنایا اسے, کسے بنایا؟ چارے کو, یا کر دیا اسے. جعل یجعل کسی چیز کے بنانے کے معنی میں بھی آتا ہے. اب یہاں پہ چارے کو یعنی بھوسا بنا دیا. غثاء آئے نا آگے, ہے نا, غثاء احوا سیاہ, احوا یعنی سیاہ, غثاء یعنی خشک سوکھا. ٹھیک ہے, فجعلہ پھر اسے کر دیا, غثاء خشک, احوا سیاہ, سیاہ یعنی کالا. ٹھیک ہے, سمجھے بات؟
ہاں آگے دیکھو سنقرئک فلا تنسا سا جلد ہی نقرئک ہم آپ کو پڑھائیں گے ہم آپ کو پڑھائیں گے سنقرئک جلد ہی ہم پڑھائیں گے کس کو آپ کو آپ سے کون مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی ہم آپ کو پڑھائیں گے فلا تنسا فلا پھر نہیں تنسا آپ بھولیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے یہاں تک سمجھ میں آ گیا یاد ہو گیا کیا یاد ہوا سنائیں گے کون سنائے گا ریویژن ہو گیا نا 6 آیت کا اس صرف پڑھنے یاد بھی ہونا چاہیے کون سنائے گا جلدی بتاؤ سب بھی یعنی ہاں ہمت کرو آ جائے گا بیچ بیچ میں بتاؤں گا کون کون پڑھے گا جلدی پڑھو اٹھا پڑھو ایک ایک ورڈ ٹھیک ہے لیکن جب ایک ایک ورڈ کا کہا تب بھی صحیح ہونا چاہیے ہاں دیکھو سنو ایک بار سبح پاکی بیان کیجئے اسما نام کی ربی کا آپ کے رب کی الاعلی جو سب سے بلند ہے سب سے اعلیٰ ہے ٹھیک ہے ہاں الذی جس نے خلقا پیدا کیا فسوا پھر برابر کیا ٹھیک کیا ٹھیک ہے والذی جس نے قدرا اندازہ ٹھہرایا ٹھیک ہے فہدا پھر راہ دکھائی گڈ والذی اور جس نے اخرجا نکالا المرعى چارہ فجعلہ پھر اسے بنا دیا غثاءً خشک یعنی بھوسے ہی کی مانند ہے بھوسا بھی غثاءً کا ورڈ جو ہے بھوسے کے معنی میں بھی آتا ہے خشک آپ کے سلیبس میں خشک لکھا ہوا ہے لیکن بھوسے کے سیاہ بھوسا بنا دیا بھوسے کے معنی میں بھی آتا ہے یعنی جب کوئی چیز اس کو آپ یوں سمجھ لو ایک تو سوکھنا ہو گیا خشک ہو جانا یا کوئی چیز چبا کے جب اس کو پھینکا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے نا تو اس انداز سے ٹھیک ہے تو بنا دیا اسے غثاءً خشک احوا سیاہ سنقرئک جلد ہی سا کا مطلب کیا ہوتا ہے سنو سا یعنی جلد ہی نہیں پس نہیں فا کا مطلب پس ہوتا ہے سا یعنی جلدی سیقول السفہاء جلد ہی بیوقوف لوگ کہیں گے دوسرے پارے کی پہلے آیت ہے نا سیقول السفہاء سا جلد ہی یقول کہیں گے السفہاء بیوقوف لوگ ٹھیک ہے تو جلد ہی بیوقوف لوگ کہیں گے تو اسی طریقے سے سا جلد ہی عنقریب اب یہ تینوں معنی آ سکتے جلد ہی عنقریب یا اب تینوں ایک ہی معنی ہے الگ نہیں ہے ورڈز الگ ہے لیکن میننگ کیا ہے سیم ہے ٹھیک ہے نقرئک دیکھو آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے نقرئک جو ہے نقرئ ہم پڑھائیں گے ایک ہے اقرا بسم ربک الذی خلق آپ پڑھیے اقرا پڑھیے ٹھیک ہے آرڈر ہے ٹھیک ہے اور قرأ فعل ہے اسی سے ہے یقرأ اسی سے کیا ہے یقرأ اب جب اس کے 14 سیگے آپ بنائیں گے نا 14 سیگے بنتے نا ایک ورڈ کے ٹھیک ہے تو اس میں آئے گا اقرأ نقرأ ٹھیک ہے تو اسی سے ہے کیا سنقرئک ہم پڑھائیں گے جلد ہی ہم پڑھائیں گے کس کو کا
آپ کو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سنقرئک جلد ہی ہم پڑھائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. اب اس کو ایسا بھی آپ بول سکتے جلد ہی آپ کو ہم پڑھائیں گے, یعنی آپ کو ہم پڑھائیں گے یا ہم پڑھائیں گے آپ کو, دونوں سیم معنی ہے, الگ الگ نہیں ہے, آگے پیچھے اردو کے حساب سے ہو سکتا ہے. فلا تنسا, فا پھر, لا رے نہیں, لا نہیں, تنسا آپ بھولیں گے, فلا تنسا پھر آپ نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے. ہاں اچھا اب آگے چلیے. الا ما شاء اللہ. ہاں الا سوائے, الا یعنی سوائے, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود الا سوائے اللہ, اللہ کے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے کیا ہوا, الا سوائے, الا سوائے, ما جو, ما جو, شاء چاہے, اللہ اللہ, ما شاء اللہ جو اللہ چاہے, یعنی جو اللہ بھلانا چاہے وہ آپ بھول جائیں گے. پیچھے کی آیت سے ملا لو, کیا مطلب ہوگا؟ فلا تنسا آپ نہیں بھولیں گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے, یعنی اللہ اگر کچھ بھلانا چاہے تو آپ بھول جائیں گے. لیلۃ القدر کا علم دیا اللہ نے, رسول اللہ بتانے نکلے, دو لوگ آپس میں جھگڑ گئے تھے کہ نہیں, اللہ نے علم اٹھا لیا, بھلا دیا نا. تو جو اللہ بھلانے چاہے تو وہ بھلا دے گا. ٹھیک ہے. تو معلوم پڑا یاد کرانا بھی اللہ کا کام, بھلانا بھی. ٹھیک ہے. الا ما شاء اللہ, سوائے ما جو شاء چاہے, اللہ اللہ جو اللہ چاہے. ٹھیک ہے. انہو بے شک وہ, میں ڈائریکٹ قرآن سے پڑھا رہا ہوں آپ کو, اس لیے آپ سلیبس میں مت دیکھو, میں نے بند کرایا تھا نا آپ سے, بند کرو اس کو, ڈائریکٹ قرآن سے پڑھو. سلیبس میں دیکھو گے تو جب کتاب ہندی کی سامنے رہے گی تو کہاں سے میننگ یاد ہوگا, ڈائریکٹ عربی سے پڑھو نا, کچھ تو دماغ میں جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھو آگے گھر جا کے سلیبس سے ریویژن کرنا. کیا کرنا سلیبس سے؟ گھر جا کے سلیبس سے کیا کرنا ہے؟ ریویژن کرنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ڈائریکٹ کہاں سے پڑھنا ہے؟ قرآن میں سے. دیکھو کہتے ہیں انہو یعلم الجہر, الجہر وما یخفا. انہو, انا بے شک, انا بے شک, ہو وہ, انہو بے شک وہ, کون وہ؟ اللہ, بے شک وہ یعنی اللہ. یعلم جانتا ہے, یعلم جانتا ہے, انہو بے شک وہ, یعلم جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ الجہرہ کسے کہتے ہیں؟ جہرہ, جیسے جہری نماز کہتے اور سری نماز کہتے. جہری نماز کسے کہتے؟ کون کون سی ہے؟ کون کون سی ہے؟ فجر, مغرب اور عشاء. ایسے یاد رکھو, آمین بال جہر, اس سے جہری نماز. آمین بال جہر مطلب زور سے آمین بولنا, اسی سے ہے جہری نماز, اسی سے ہے الجہر. ظاہر, جو چیز ظاہر ہے, جو چیز قرات ظاہر ہو گئی کہ نہیں نماز میں, ہے نا. امام صاحب پڑھ گئے تو آواز آ گئی, ظاہر ہو گئی ہے نا قرات. ظہر اور عصر میں امام صاحب آہستہ پڑھ گئے, ظاہر نہیں ہو گئی ہے, تو اس کو کہا جائے گا سری ہے. ٹھیک ہے. تو آمین بالجہر سے یاد رکھیں گے کیا؟ جہری نماز. اور جہری نماز سے یاد رکھیں الجہر. سمجھ آیا؟ ظاہر ہونا. ٹھیک ہے. تو انہو بے شک وہ, یعلم جانتا ہے, الجہر
کس کو؟ جو ظاہر ہے، یعنی ظاہر چیزوں کو جانتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں جانتا؟ ہاں، اس کو بھی جانتا ہے. کیوں؟ وما یخفا، آگے کہا نا اللہ نے. ہاں، اس لیے آدھی آیت نہیں پڑھنا، نہیں تو غلط استدلال کرتے لوگ آڑا ٹیڑھا. ٹھیک ہے، اور ایک حدیث پڑھ کے بھی استدلال نہیں کرنے بیٹھ جانا. ٹھیک ہے، فتویٰ دینے نہیں بیٹھنا. دیکھو کہاں وما یخفا، اور جو یخفا، اخفا کسے کہتے ہیں؟ ہاں، ناک میں آواز لے جا کے آواز کو چھپانے کو اخفا کہتے ہیں نا، ہے نا. تھوڑی دیر تک کی آواز کو تم ہے نا، تو آواز کو ناک میں لے جا کے کیا کیا آپ نے؟ چھپایا. تو اسی سے ہے یخفا، چھپی ہوئی چیز، پوشیدہ چیز. جو چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے. وما یخفا، جو پوشیدہ ہے اس کو بھی کیا کرتا ہے؟ یعلم، جانتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا دونوں باتیں، یعنی جہر اور یخفا دونوں کہاں لوٹ رہی ہے؟ یعلم کی طرف. ٹھیک ہے، دیکھو فکر سے. انہو، بے شک، سمجھ میں آ گئے؟ پکا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا تو فوراً پوچھ لینا. انہو، بے شک وہ، یعلم، جانتا ہے، الجہر، ظاہر. ٹھیک ہے، وما، اور جو، یخفا، چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے، دیکھو آگے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، وہ یعنی اور، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یا سنتے نا بہت. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ، یسرا آسانی ہے. ٹھیک ہے، آسانی بھی ہوتی ہے، آسانی بھی ہے. تو اسی طریقے سے پہلے کیا ہے؟ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اللہ کہہ رہا ہے ہم آپ کو سہولت دیں گے، آسانی دیں گے. ہم آپ کو اور اچھا، اس کے بعد کہاں گیا؟ آیت نمبر کیا ہے؟ 8ویں. سوری. وَنُيَسِّرُكَ، ہاں، نُيَسِّر یعنی ہم دیں گے. پھر نون آ گیا، متکلم کا صیغہ. ٹھیک ہے، اور نُيَسِّرُ، ہم دیں گے، آسانی، سہولت، کا، آپ کو. وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم آپ کو آسانی دیں گے، ہم آپ کو سہولت دیں گے، ہم آپ کو سہولت دیں گے. ٹھیک ہے، اچھا آگے. لِلْيُسْرَى، آسانی دیں گے تو مشکل طریقے سے نہیں دیں گے بلکہ آسان طریقے سے دیں گے. یعنی آسانی دینے کے طریقے بھی ہو سکتے ہیں نا، مشکل بھی ہو سکتا ہے، آسان بھی ہو سکتا ہے. تو لِلْيُسْرَى کہہ دیا جا رہا ہے کہ آسان طریقے سے، آسان طریقے سے، یعنی آسانی دیں گے آسان طریقے سے. وَنُيَسِّرُكَ، ہم آپ کو آسانی دیں گے، لِلْيُسْرَى، آسان طریقے سے. سمجھ آیا؟ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتْ الذِّكْرَى، فَذَكِّرْ، تو کیا کیجئے؟ ذکر کیجئے. آرڈر ہے، بس آپ کیا کیجئے؟ ذکر کیجئے. ٹھیک ہے، اچھا. فَذَكِّرْ، پس آپ ذکر کیجئے. ایک تو ذکر کا معنی ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک اور معنی ہو سکتا ہے جو یہاں فٹ ہوگا، وہ کیا ہے؟ فَذَكِّرْ، آپ سمجھا دیجئے، آپ سمجھا دیجئے. آرڈر. ان، اگر، نفعت، نفع دے، الذکرى، سمجھانا. سمجھے؟ اب تو یہاں معنی کس کا ہوگا؟ ذکر تو اپنی جگہ ذکر ہے، ذکر کا معنی ذکر ہوتا ہے، لیکن یہاں کس معنی میں ہے؟ سمجھانے کے. یعنی نصیحت کیجئے، نصیحت فائدہ دے گی. اگر نصیحت فائدہ دے تو نصیحت کر دیجئے. ٹھیک ہے، تو کہا گیا فذکر، تو کیا کیجئے؟ بس سمجھا دیجئے. پھر آپ سمجھا دیجئے، نصیحت کر دیجئے. اگر نفعت، نفع دے، نفع دے، فائدہ دے، الذکرى،
فائدہ دے، کیا دے؟ ذکر، سمجھانا، نصیحت. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ اگر آپ یہاں معنی ذکر کا کرو گے تو معنی غلط ہو جائے گا. کیسے؟ دیکھو دیکھو کر کے. فذکر تو ذکر کیجیے، ان اگر نفعت نفع دے ذکر. ذکر تو نفع دیتا ہی ہے، اگر کیوں آیا ہے؟ سمجھے؟ تو معنی کیا ہوگا؟ سمجھانا یا نصیحت. ٹھیک ہے. فذکر تو نصیحت کیجیے، ان اگر نفعت نفع دے، الذکر نصیحت یا سمجھانا. اگر وہاں سمجھانا کرو گے تو یہاں پہ بھی سمجھانا، وہاں نصیحت کرو گے تو یہاں پہ بھی نصیحت. سمجھ آ گیا؟ ہاں. آپ کے سلیبس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سمجھانا لکھا ہوا ہے. تو دونوں جگہ سمجھانا لکھا ہوا ہے، دیکھ لو. کھولنا نہیں ہے، میرے پاس کھلا ہوا ہے، میں بتاؤں گا نا کیا لکھا ہوا ہے، کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ ٹھیک ہے. میں بھی اسی میں سے پڑھا رہا ہوں. ہاں ہاں. فذکر تو کیا کیجیے؟ نصیحت کیجیے یا سمجھائیے، ان اگر نفعت نفع دے، فائدہ دے، کیا؟ الذکر سمجھانا، نصیحت. ٹھیک ہے. ہاں. سیذکر من یخشی. اب دیکھو، اب بتایا جا رہا ہے کہ سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے سمجھانا فائدہ دے دے. تو کہا جا رہا ہے سیذکر من یخشی، کس کو فائدہ دے گا وہ بھی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. سیذکر جلد ہی سمجھ جائے گا. سا پھر آ گیا، سا پھر سے آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہاں پہ سا ان قریب کے معنی میں. دیکھو سبح اسم ربک الاعلی میں سا کیا ہے؟ ان قریب کے معنی میں ہے نا، ہے نا؟ کون کون کہے گا ان قریب کے معنی میں؟ ہاتھ اٹھاؤ. کیسے ان قریب کے معنی میں؟ وہ وہاں آلریڈی ایک ورڈ ہے، وہ سبح، تسبیح بیان کیجئے. ہاں، فعل ہے، فعل آرڈر، فعل امر. ٹھیک ہے. یہاں ان قریب کے معنی میں نہیں ہے. کہاں پہ ان قریب کے معنی میں؟ سنقرئک. سا کس معنی میں ہے؟ ان قریب کے معنی میں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سیذکر ان قریب کے معنی میں، کیونکہ یذکر الگ ورڈ ہے، سا الگ ورڈ ہے. سیذکر جلد ہی، ان قریب، اب. یذکر کیا ہوگا؟ سمجھ جائے گا. سمجھ جائے گا. کون سمجھ جائے گا؟ من یخشی، جو خوف رکھتا ہے، خشیت رکھتا ہے، جس کے پاس یخشا ہے. جس کے پاس کیا ہے؟ یخشا ہے. یعنی جو اللہ سے خوف و خشیت رکھتا ہے وہ کیا ہوگا؟ سمجھ جائے گا. ٹھیک ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ سمجھ جائے گا، نصیحت کو حاصل کر لے گا، نصیحت کو قبول کر لے گا. ٹھیک ہے. آگے پڑھاؤ. ہاں 6 آیت کیا کس نے بولے تھے؟ ہاں تو 6 تو یاد بھی نہیں کیے نا، اس لیے تو آ کے پڑھا گا. 10 ہو گئی نا. اور پڑھو 2 آیت، ہے نا؟ 2 آیت اور پڑھو. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. وَيَتَجَنَّبُهَا پہلے اوپر سے ایک بار ملاؤ، پڑھو. فذکر، ٹرانسلیشن بتاؤ جلدی جلدی. ہاں ہاں تو نصیحت کیجئے. فذکر تو نصیحت کیجئے، ان اگر نفعت نفع دے، الذکر نصیحت. سیذکر ان قریب سمجھ جائے گا، نصیحت حاصل کر لے گا. من یخشی جو خوف رکھتا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آیا؟ اور یتجنبوها الاشقى. اب ظاہر سی بات ہے کچھ نصیحت حاصل کریں گے اور کچھ نصیحت حاصل نہیں کریں گے، کچھ سمجھ جائیں گے کچھ نہیں سمجھیں گے. تو کہا جا رہا ہے اور یتجنبو، اجتناب بولتے نا ہم، اجتناب کرنا کسی چیز سے. اجتناب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
بچ جانا ہے نا, دور بھاگ جانا. تو یہاں کہا جا رہا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا, اس سے, ہا یعنی اس سے, ہا یعنی اس سے, کس سے؟ نصیحت سے, اس سے یعنی نصیحت سے. یتجنبو کرے گا, اس سے یتجنبو ہو جائے گا. یتجنبو یعنی منہ موڑ لے گا, پہلو تہی ہو جائے گا. جیسے یہاں جو لکھا ہوا ہے پہلو تہی کرے گا, پہلو تہی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ منہ پھینک لے گا, مانے گا نہیں, نصیحت کو مانے گا نہیں, اجتناب کرے گا, بھاگے گا, ہے نا. اگر ان کی مسجد میں مت جاؤ, یہ وہابی ہے, سمجھ آئی بات؟ تو یہ کیا ہے؟ پہلے ہی سے پہلو تہی, نصیحت سننے سے پہلے ہی ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ سنو ہی مت, ٹھیک ہے. ہاں واقعی میں جو فتنہ ہے اس کو مت سنو, جو واقعی میں فتنہ ہے اس کو مت سنو, جو واضح ہوگا ہے کہ نہیں یہ ایمان کو خراب کر دے گا, بالکل اس سے مت سنو. اور جب خصوصاً جب ہمارے پاس علم نہیں ہے تو آگ مت سنو, ہاں سمجھ آئی بات؟ کیونکہ وہ آدھی ادھوری بات بتا بتا کر کیا کر رہا ہے, لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو کہا گیا وَيَتَجَنَّبُهَا, اور پہلو تہی ہوگا اس سے. کون کون ہوگا؟ الاشقا, بدبخت. بدبخت سمجھتے؟ ہاں, جو بدبخت ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اس سے پہلو تہی اختیار کرے گا, یعنی منہ پھینک لے گا, منہ پھینک لے گا, ٹھیک ہے. الذی یصلی النار الکبریٰ, جو, اب اللہ اس کا عذاب بھی بیان کر رہا ہے. الذی, جو, یصلی یعنی, چلو تبت یدا پڑھو, پڑھ کے بتاؤ جلدی سے. سیصلی نارن ذات, اچھے سے پڑھو, ایک جھن کوئی بھی اچھے سے پڑھو جلدی سے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی. سیصلی کا کیا مطلب ہے وہاں پہ؟ سا ہے, پہلے تو سا ہے, سا کا کیا مطلب ہے؟ جلد ہی. یصلی داخل ہوگا, سیصلی جلد ہی داخل کیا جائے گا, کس میں؟ آگ میں. یہاں پہ کیا ہے؟ الذی, جو, یصلی داخل کیا جائے گا, النار آگ میں, ٹھیک ہے. تو نصیحت سے پہلو تہی کرنے والے کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ اگر اسی حالت میں چلا گیا دنیا سے تو کیا ہوگا؟ جلد ہی آگ میں داخل کیا جائے گا. کیسی آگ؟ صفت, آگ کی صفت. النار ہو گیا ایک, تو آگ ہو گیا. الکبریٰ, بڑی آگ. کیسی آگ میں ڈالا جائے گا؟ بہت بڑی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا. تو کہا گیا الذی, جو, یصلی داخل ہوگا, النار آگ میں, النار آگ میں, الکبریٰ بہت بڑی. الکبریٰ, ہاں کبریٰ اکبر سے مؤنث, یہ جیسے ذکرہ ہے نا اسی وزن پہ, ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا؟ آگے بڑھاؤ. پڑھا دوں, ختم کر دوں. ثم لا يموت, اچھا یہ ایک آیت پڑھ لو, اس کا تعلق ان آیتوں سے ہے اس لیے پڑھ لو. اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ, وہ الگ ہے, ٹھیک ہے. کہا گیا ثم, پھر, لا يموت, نہ موت آئے گی, ولا یحیا فیہا, اس میں, کس میں؟ جہنم میں. یعنی جنت و جہنم میں کسی کو موت نہیں آئے گی. لیکن جہنم کے لیے خصوصاً کہا جا رہا ہے, کیوں معلوم؟ وہاں تمنا کرے گا موت کی. جنتی تھوڑی نہ تمنا کرے گا موت کی. موت کی تمنا کون کرے گا؟ جہنمی کرے گا. اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے, آمین. تو جہنمی موت کی تمنا کرے گا, تو اللہ کہے گا والا ثم لا يموت, پھر, ثم یعنی پھر, لا نہیں, یموت موت ہے, فیہا اس میں,
فیہا اس میں ولا اور نہیں یحیا زندگی ہے، نہ موت ہے نہ زندگی ہے. موت چاہے گا تو موت نہیں آئے گی، زندگی چاہے گا تو زندگی نہیں ملے گی، یعنی ایسا عذاب ہوگا. زندگی ہے کوئی، یہ کوئی زندگی ہے، یعنی جان تو ہوگی لیکن زندگی نہیں ہوگی. زندگی نہیں ہوگا کہ مطلب کیا ہے؟ ہاں جینے کا جو مزہ ہے وہ نہیں ہوگا، تو موت کی خواہش کرے گا. تو اللہ کہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ اس میں موت آئے گی نہ زندگی ملے گی، نہ زندگی ہی ہوگی نہ موت. ٹھیک ہے، دیکھو پھر نہ مرے گا نہ اور نہ اس میں نہ جیے گا، نہ مرے گا نہ جیے گا، دونوں کے بیچ کی معاملات میں اٹکا ہوا ہوگا. جینا چاہے گا تو عذاب، مرنا چاہے گا تو موت نہیں. ٹھیک ہے، چلو بس میرا ٹائم چلا گیا ہوگا اسی میں آدھا گھنٹہ. ہاں ٹرانسلیشن پڑھانے میں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ پکا آ گیا؟ کون سنائے گا ٹرانسلیشن پھر؟ چلو بسم اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ ہاں فقہ پڑھنا ہے. فقہ شیخ فیروز صاحب پڑھائے ہوں گے نا پچھلے فقہ. کیا لکھا ہے؟